اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ آیہ نمبر 78 سے سٹارٹ کرنا ہے آج۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والے لوگوں پہ لعنت کی گئی۔ جب جب قرآن آپ کا جو ہوتا ہے نا قرآن پڑھنے کا پرسیپشن، جب آپ اس طرح کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سورہ بقرہ کے بارے میں فور ویری لانگ ٹائم میرا پرسیپشن یہ تھا کہ اٹس اے ویری ہارش سورہ، بہت اسٹرکٹ ہے۔ فار دا لانگسٹ ٹائم مجھے یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی تھی، وائی از اٹ دا سیکنڈ سورہ آف دا قرآن یا اللہ؟ اس سے تو لوگ قرآن سے خدا نہ خواستہ مطلب آپ اپنی انسانی چھوٹی عقل کے مطابق یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو دور چلے جائیں گے۔ سو یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس کل علم ہے اور مجھے نہیں پتا، بٹ میری سمجھ ابھی تک یہ یہاں تک نہیں پہنچی کہ سورہ بقرہ کیوں ہے پہلی سورہ۔ اور پھر آئی اسٹارٹڈ لسننگ ٹو محمد منشوی صاحب، ان کی ٹرانسلیشن قرآن پاک کی ریسیٹیشن صرف روزانہ 5 منٹ کے لیے، اور وہ جس درد سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، وہ ان کا قرآن سن سن کے سورہ بقرہ کی تلاوت میں نے سنی تھی، اور مجھے لگا پورا میرا پرسیپشن سورہ بقرہ کو دیکھنے کا بدل گیا کہ یہ تو قرآن تو بار بار سیکشنز الگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ بھی فرما سکتے تھے نا، جیسے ہم بات کرتے ہیں بنی اسرائیل ان پہ لعنت کی گئی، نہیں، ان میں سے کفر والوں پہ کوئی ایک سیکشن ہے جو غلط کام کر رہا ہے، سب کو ایک جگہ نہیں رگڑا دینا۔ جو اللہ والے ہیں یا جو غلط کاموں میں ملوث نہیں ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو الگ نکال لیتے ہیں باقی سب سے؟ ان کا قرآن سن رہے ہو یا کسی بھی خوبصورت ترین ریسائٹر کا، تو آپ کو بس ایک چیز خیال میں آتی ہے کہ ہم نے بڑے لوگوں سے قرآن سنا ہے، ترجمے میں، تفسیر میں، ریپرزینٹ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، سر لگا کے بھی مولویوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہے، مسجدوں میں آوازیں آیا کرتی تھی جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، اب بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، اور پھر ایک لمحے کو آپ یو جسٹ ٹیک اے پاز، آپ کو قرآن کی ہیبت سمجھ میں آتی ہے، قرآن کا روب اور دبدبہ سمجھ میں آتا ہے، اینڈ یو جسٹ آسک یور سیلف ون کوسچن کہ اللہ تعالیٰ کی آواز، ہم نے بڑے پیارے لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے دنیا میں، بڑے سافٹ اسپوکن، بڑے کائنڈ لوگوں کو، لیکن ایسے لوگ جو صحیح کے لیے ایک اسٹینڈ بھی لیں گے، وہ کمبینیشن بڑا ریئر ہے اس دنیا میں کہ ہم نے دیکھا ہو کہ کوئی سافٹ ہے، کائنڈ ہے، لیکن حق بات پہ ایسا اس جیسا سخت بھی کوئی نہیں ہے، پھر اس جیسا منصف بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بات کرنے والوں میں کس کس انداز میں قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی آواز میں قرآن کیسا لگتا ہوگا۔ اس وقت آپ میری زبان سے سن رہے ہیں، میرا لہجہ سن رہے ہیں، اس میں میری زندگی چھلکے گی ہی چھلکے گی۔ کوئی اور انسان پڑھ رہا ہوگا، اس کی اپنی پرسنالٹی، اس کے اپنے لائف ایکسپیرینسز آئیں گے ہی آئیں گے بیچ میں، اس کا اپنا لہجہ، اس کا غصہ، اس کی نفرت، اس کی ناسمجھی، اس کی محبت، اس کی سمجھداری، ہر چیز انسان کے تھرو پہنچ رہی ہے نا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو قرآن کا آنا بڑا ضروری تھا۔ بچپن میں جب حدیث پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں بہت زیادہ لوگوں سے، علماء کرام سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شاید ایسے ہی بولتے ہوں گے جیسے یہ بولتے ہیں، کیونکہ آپ تو بچے ہوتے ہیں، آپ نے انہیں سے سنا ہے۔ اینڈ دین ایک دن میں سیریز دیکھ رہی تھی یوسف علیہ السلام پہ جو انہوں نے بنائی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، گناہ ہے یا ثواب ہے، اس ڈبیٹ میں نہیں جا رہے ہیں۔ اینڈ اٹ ٹاٹ می ون تھنگ، وہ جو انسان کیریکٹر پلے کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا، ہی از ناٹ obviously the prophet، وہ جو کیریکٹر پلے کر رہے ہیں، ہاؤ سافٹ اسپوکن ہی از۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وی کانٹ، ہمیں نہیں پتا وہ کس لہجے میں بولی گئی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کس سیناریو میں بولی گئی ہے۔ وہاں جہاں فرمایا گیا ہے کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے، یہ جملہ میں نے کسی ممبر پہ نہیں سنا ہے، آئی ایکچولی ریڈ اٹ، یا شاید جن جی نے محمد علی مرزا سے سنا تھا، میں ڈھونڈ رہی تھی کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ سو ایک دن بس آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے کہ اللہ آپ کا حق کیا ہے مجھ پہ، تھوڑا بالکل سمپلیسٹ وے میں پتہ چل جائے، اور وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا انسان پہ حق کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، پلیز بتائیے۔ And he said, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا جائے۔ ابھی لاسٹ لیسن میں ہم نے پہلی بار یہ جملہ پڑھا ہے قرآن میں کہ ان لوگوں پہ جہنم حرام کر دی ہے، جنت حرام کر دی گئی ہے، وہ جو شرک کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک اللہ کرے کہ جب ہم سنیں تو اس کے پیچھے کا درد، اس کے پیچھے کی سمجھ دیکھ سکیں۔ کل ہم قرآن خوانی میں تھے اور بہت سارے سپارے ڈفرینٹ جگہوں سے رینڈملی آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، پتہ نہیں کون سی کہانی، اور آپ پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کیوں پہ واپس جانا بہت ضروری ہے ہر بار۔ کبھی کبھی ہم اتنا کھو جاتے ہیں قرآن کے اندر کہ واپس آ کے دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ مقصد کیا تھا اس کا مقصد علمی بحث نہیں ہے،
اس کا مقصد یہ بحث نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط، وہ تو چند آیات ہیں قرآن کی جو آپ کو بتا دیا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. باقی پورا قرآن کیا کرنا ہے؟ کہیں دلاسے دے رہا ہے، کہیں تسلیاں دے رہا ہے. کہانی کون سنایا کرتا ہے آپ کو؟ وہ جو آپ سے محبت کرتا ہے، جس کے پاس آپ کے لیے وقت ہے. اللہ کرے کہ ہم قرآن کو دیکھ سکیں ویسا جیسا اس کو دیکھنے اور پڑھنے کا حق ہے. کسی کی پرسنالٹی، کسی کی نفرت، کسی کی حقارت، کسی کے غصے کے تھرو نہ دیکھیں قرآن کو. لعن الذین کفروا. اور پھر اپولوجیٹک بھی نہ ہو قرآن کے لیے کہ when اللہ تعالیٰ is actually angry, when اللہ تعالیٰ is actually using some harsh words, تب ہمیں جا کے ان کو سافٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ معذرت خواہانہ انداز میں قرآن نہیں پڑھا سکتے. جو حق ہے وہ ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ مارجن دے رہے ہیں وہاں نہ دینا وہ زیادتی ہے. اسی لیے ہمیں یاد ہے کہ پہلا خطبہ قرآن کا یہ تھا کہ چھپانا مت کسی سے، جو جیسا ہے ویسا پہنچا دیں. قرآن کی محبت بھی پوری پوری پہنچا دیں. وہ مارجن جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو انسان ہونے کا پورا پورا پہنچا دیں. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے سختی باندھ دی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قید لگا دیا، حد لگا دی ہے، پھر وہ آپ سافٹ بھی ڈھیلی بھی نہیں کریں گے، اس کو ایک قدم آگے بھی نہیں بڑھائیں گے. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. یہ کیونکہ بڑا ضروری ہے، ورنہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لعنت کی گئی تھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی بچے سے پوچھتے ہیں کہ غصہ کرنا اچھا ہے یا نہیں، اور یونانیمسلی جواب آتا ہے نہیں. اور پھر آپ کو رکنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی انسان کے ساتھ زیادتی کر، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی راستے میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی لڑکا ہے جو کسی لڑکی کو پریشان کر رہا ہے اور آپ کو غصہ نہیں آتا، تو آپ ریئیکٹ کیسے کریں گے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو غصہ تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایک غیرت والا انسان ہیں اور صحیح اور غلط کی پہچان آپ کی اب بھی قائم ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اب فلسطین کی ویڈیوز دیکھ کے غصہ آنا بند ہو گیا. اس کا مطلب ہے ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے. تو غصہ آنا بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کیا کس طریقے سے ریپرزینٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے. غصے میں گالیاں تو نہیں بکنی صرف اس لیے کہ کوئی آپ کی گاڑی کے آگ کو کٹ مار کے چلا گیا تھا. ان اٹ سیلف کوئی بھی چیز بری نہیں ہے. نفرت ضروری ہے، نفرت کوئی برا ایموشن نہیں ہے. میٹر صرف یہ کرتا ہے کہ آپ اسے استعمال کہاں کریں. کیا چیز دیکھ کے آپ کو نفرت ہو رہی ہے؟ کہ کسی کے سلیو لیس بازو دیکھ کے آپ کو نفرت ہو رہی ہے، یا کہیں زیادتی ہوتے ہوئے دیکھ کے آپ کو نفرت ہو رہی ہے، یا ہمیں چسکا پڑ گیا گھروں میں بیٹھ کے بس یہ ڈسکس کرنے کا کہ اس انٹرویو میں کس لڑکیاں کیسے کپڑے پہنتے تھے، اس ایوارڈ شو میں کیسے کپڑے پہنے تھے. اس کا مطلب ہے ہماری سیٹنگ کی غلط ہے نا. ہم نے جو سراؤنڈنگ بنا لی، اپنے جو انوائرمنٹ بنا لیا وہ یہی ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہوتے کہ اچھا مسائل دنیا کے کون کون سے ہیں جو ابھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ سے. اٹس سو پینفل. ابھی کسی کا میسج آیا تھا کہ آئی کانٹ لسن ٹو اٹ، یہ اتنا سخت ہے بٹ دیکھنا پڑے گا. وہ جو ہم سے سنا نہیں جا رہا کوئی جھیل رہا ہے اپنی زندگی میں. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو بی اویئر کہ کیا کیا پرابلم ہو رہے ہیں، اور پھر اسٹیپ اپ کریں گے کہ اچھا میں نے ٹھیک کرنا ہے اس کو. سب سے پہلے دعا کہ اللہ آئی ایم ریڈی ٹو سالو اٹ. اب آپ میری تیاری کروا دیں، اس تیاری میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کے 10 سال لگوائیں، 15 سال لگوائیں، ایونچولی آپ کو وہ مقام مل جائے گا جہاں آپ سالو کر رہے ہوں گے لوگوں کا مسئلہ. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے بڑے دھیان سے مانگنی چاہیے. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد ایونچولی آپ وہیں ہوتے ہیں جہاں ساری زندگی سوچا ہوتا ہے کہ یہاں پہنچ جانا ہے. دعا بڑے دھیان سے کہ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. کوئی انسان تو مقصد نہیں بنا لیا زندگی کا، کوئی بڑا کام ہی مقصد ہو، لوگوں کی جانیں بچانا مقصد ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی. there is a solid reason for that. وہ والی خدا نہ خواستہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریجیکٹ کرنا یا کسی کو ڈیمین کرنا یا اس کو اس کی جگہ پہ لانا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی سیلفش انسان ہے یا سیلف آبسیسڈ انسان ہے تو وہ اپنی آبسیشن میں سامنے والے کو نیچے گرا رہا ہوتا ہے یا سامنے والے کی غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے. ہم ارد گرد یہی دیکھتے ہیں تو ہمیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی کفار میں سے، بنی اسرائیل میں سے ان کافروں پر، تو ہمیں لگتا ہے یہ تو غلط بات ہے. کہاں کس سینیریو میں کی گئی؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جہنم کی پنشمنٹ فیئر نہیں ہے، اور وہی لوگ کہتے ہیں اسرائیل کو اللہ تعالیٰ پکڑ کیوں نہیں رہے. اسی لیے ہے نا جہنم، اسی لیے ہے کہ جو تاکہ انسان کو اپنی حد یاد رہے، وہ دوسروں پہ ظلم کرتا نہ پھرے. ذالک بما عصوا. اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ وجہ بتاتے ہیں کہ وہ رب ہے. وجہ ضرورت نہیں ہے وجہ بتانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ایک انٹلیکٹ دیا میں نے انسان کو، اللہ تعالیٰ آنرز دس انٹلیکٹ. اس کو بات سمجھ میں آنا ضروری ہے
کیوں کی گئی ہے؟ ذالکا بما، یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ عصوا، نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، بار بار حد پار کر جاتے تھے، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا بند کر دیا تھا۔ منکر کہتے ہیں وہ جو بالکل ایسی کوئی برائی ہو جس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہ ہو، کوئی اسٹرینج عجیب عجیب قسم کی برائیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں بچا۔ ایک وہ انسان ہے جو برائی میں ملوث ہے، ایک وہ انسان ہے جو برائی کروا رہا ہے، پروپوگیٹ کر رہا ہے، وہ دونوں ایکٹیو ہیں۔ ایک تیسرا انسان ہے میں اور آپ، کمپلیٹلی ان ایکٹیو، کمپلیٹلی ان اویئر، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ کیسے روکیں گے؟ یہ روکنا صرف زبان سے روکنا ہے یا ہاتھ سے روکنا ہے؟ ایکشن لینا، پولیس میں رپورٹ کرنا۔ ڈرگ ایڈکشن اتنی کیوں بڑھ رہی ہے پاکستان میں؟ ہر گلی میں آپ کو 4 لوگ مل جاتے ہیں، ہر گلی میں۔ ایکشن لوگوں نے روکنا، یہ یہاں سے خدا نہ خواستہ یہ جھوٹ سے روکنے کی یا نماز نہ پڑھنے سے روکنے کی یا روزہ نہ رکھنے سے روکنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ڈرگ ایڈکشن دیکھ رہی ہے تو گو اینڈ اسٹاپ اٹ، کوئی لیگل ایکشن لیں۔ لعنت کی گئی ان پہ، کیوں کہ انہوں نے جو لوگ صحیح تھے، ظاہر ہے جو صحیح ہے وہی روک سکے گا، جو آلریڈی ملوث ہے اس نے کیوں روکنا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی، اس کی تو صحیح اور غلط کی سوئی خراب ہو گئی ہے۔ کانوا لا یتناہون، ان میں سے لوگوں نے ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ روکنا بند کر دیا تھا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ جو ایکٹ ہے that you become so inactive, so unaware، اپنی زندگی میں مگن، بڑا برا کام ہے جو وہ کر رہے تھے۔ ترا کثیرا منہم، آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ ہمیں حکم تھا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو، یہودی اور عیسائی کو بھی اپنا دوست مت بنانا۔ آج کا ہمارا سیکشن ہی وہاں سے شروع ہوا تھا، اس ہفتے کا۔ انہیں ولی محافظ مت بنا لینا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیوں ہوا ہے ایسا، کہ ایمان والے، اللہ کو ماننے والوں سے زیادہ کفر والے، ایتھیسٹ، ایگنوسٹ، بت پرست، مشرک انہیں زیادہ عزیز ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ غصہ کیا اور انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر فی الواقع، کیونکہ وہ کلیم تو یہی کرتے ہیں، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کتنی بار بولا سورہ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ان کو، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کتاب، ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کتاب بھی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے، بلکہ جنت کے اصل حقدار تو ہم ہی ہیں، ہم ہی جنت جا رہے ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ تو وہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ واقعی اللہ اور رسول اللہ اور اس کے نبی پہ ایمان لائے ہوتے اور جس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، جو وہ کلیم کر رہے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نازل ہونے والی کتاب مان جاتے، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ یہ بہت فیسنیٹنگ ہے، کیونکہ آپ نے ایکسپیرینس کر لی ہے ایز اے مسلم۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ our hearts are very soft towards Christians، لیکن جب یہودیوں کی بات آتی ہے یا مشرکوں کی بات آتی ہے، وہ عجیب سی کچھ ہے سختی درمیان میں، تو آئی تھنک وہ ریسیپروکیٹ ہوتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی کے بارے میں دل میں بھی برا نہ جانا، کہ اس کے دل تک اس کا خیال پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کی عداوت، اہل ایمان کی دشمنی میں یہودی اور عیسائی سب سے زیادہ سخت ہے، یہودی اور مشرک۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، کرسچنز۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں میں بہت ایسے لوگ ہیں جو جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، وہ متکبر نہیں ہے، بڑے عبادت گزار ہیں، اس لیے ایمان والوں کی طرف بڑے سافٹ ہے، اٹس دیئر نیچر، وہ بائی نیچر ہی ایسے لوگ ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ تفیض من اعینہم تفیض من الدمع، کیسے کہتے ہیں جیسے دریا سے بند ٹوٹ گیا ہو، اس طرح آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ جو ہچکیاں بند کے انسان رو رہا ہوتا ہے، مما عرفوا من الحق، کیونکہ یہ حق پہچان گئے ہیں، یقولون، اور وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین،
بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے. وما لنا لا یہ ایک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. کچھ عیسائی آئے تھے آپ کے پاس اور قرآن پاک سن کے دے ایکچولی اسٹارٹڈ باؤلنگ، وہ اتنا رونے لگ گئے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شروع میں ہم بھی قرآن سن کے ایسے ہی رویا کرتے تھے، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. اور اس اسٹیٹمنٹ میں سارے جہان کا درد بھی ہے اور مارجن بھی ہے انسان ہونے کا، دلاسا بھی ہے، اور ایک عجیب پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اس ایک جملے میں جو آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں کتنا کچھ بتا دیتا ہے. ہم جو ان کی پکچر پرفیکٹ امیج کریٹ کرتے ہیں، they had struggles in their life too. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی طرف آ جاتے ہیں and then they are sad کہ now we don't feel connected anymore. ابھی تھوڑا گیپ آ گیا ہے، ابھی تھوڑی مشکل آ گئی ہے. حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں کہ ہم بھی ایک زمانے میں ایسے ہی رویا کرتے تھے، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. obviously وہ ان کی اپنی ذات پہ نظر ہے کہ he can analyze himself. انہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ہم میں سے کوئی خدا نہ خواستہ نہیں بول سکتا اس طرح کی کوئی بات صحابہ کرام کے بارے میں. بات صرف اتنی ہے کہ وہ کتنے اویئر ہیں وہ. اور بات یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ جو ہمارے سامنے ان کی پکچر کریٹ کی جاتی ہے نا بالکل پرفیکٹ، کوئی اسٹرگل ہی نہیں ہے لائف میں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ حق اور باطل میں یا صحیح اور غلط میں، یا کبھی کبھی انہیں بھی کچھ چوز کرتے ہوئے، کچھ قربان کرتے ہوئے they had problems، یا انہیں اسٹرگل کرنا پڑتا ہو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے. ہمارا امیج وہ ہے. اور یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے بہت ساری چیزیں کلیئر کرتی ہے. جتنا غور کریں اتنا سمجھ آنے لگتی ہے ایک انسان کی اسٹرگل بطور انسان. جب آپ اس کو بہت کسی انٹچبل پیڈسٹل سے نیچے اتارتے ہیں، کیونکہ ہم نے صحابہ کرام کو اتنا اونچا درجہ دے دیا ہے. درجہ بڑا ضروری ہے، عقیدت بھی بہت اچھی ہے، محبت بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ جو ایک جملہ آتا ہے نا ان کو اتنا وہ کر دینا، پرفیکٹ ریپرزینٹ کر دینا کہ اب آپ یہ کہیں گے نہیں ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا. یہاں آ کے ہو گیا سارا ظلم، یہ ہوئی ہے اصل زیادتی. اس وجہ سے میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ جملہ وہ ختم کر دی ان کی ساری اسٹرگل. ساحل ادیم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کے نام پہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو یہاں سب نے پلہ جھاڑ لینا ہے کہ وہ تو پیغمبر تھے. حالانکہ ہی 100% اپلیکیبل ہے ان کی زندگی، ہی سیز ہے. لیکن کیونکہ چلو صحابہ کرام تو انسان تھے نا آپ جیسے، آپ کو ایسا لگتا ہے وہ کیسے کر گئے تھے. لیکن وہاں بھی اسٹرگل جو ہے نا، وہ جو ہم نے اکثر یہ فیل کیا ہوگا کہ ناؤ بھی ایک وقت تھا جب بہت اچھا حضرت ابوبکر نے محسوس کیا ہے وہ کوئی ایک لمحے کا احساس نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن کا ہوگا. کچھ دن ہی ہوتے ہیں، ایمان نیچے دکھاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی بار 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 یہ سب ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. وہ جب انہوں نے قرآن سنا ہے اور رو رہے ہیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے، یہ جزا ہے احسان والوں کے لیے. احسان پیک ہے اسلام میں، اس کے اوپر کوئی ورڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں نے احسان کا رویہ اختیار، ایکسلنس اختیار کیا. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اہل کتاب سے خطاب ختم ہو گیا. دوبارہ قرآن کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا تھا، اس سورہ کی سٹارٹ میں کھانے کے رولز تھے، مسلمانوں سے بات ہو رہی تھی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. وہ سورہ ختم ہونے والی ہے اور اب دوبارہ خطاب مسلمانوں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، وہ چیزیں خود پر حرام نہ کر لو جو اللہ نے حلال کی ہیں. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ سوچا تھا یا ہمیں یہ آئیڈیا بھی تھا. آل دا ٹائم ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ یہی کہتے ہوں گے کہ حرام، ضرورت سے زیادہ چیزیں حلال نہ کر لو اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پاک چیزیں اللہ نے تمہیں حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لینا. ضرورت سے زیادہ سختی نہ کر دینا اسلام میں. یہاں بھی نہیں جا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ اوڑھ نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر ہے، فلاں فرقہ بھی. جو اللہ نے حلال کر دیا ہے، ضرورت سے دین مشکل نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیوں کو یہی بتا، آسانی پیدا کرنا، مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا. اور ہمارے ہاں فقہ
کا جتنا بول بالا ہے، جو وہ ہمارے گھروں کی ڈسکشن بن گئی، اس نے دین سخت کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا جو بار بار خطاب ہو رہے ہیں نا، جسٹ فیل the love. وہ جو امپورٹنس کا احساس ہے نا، ہمیں پتہ ہے جیسے ہم نے جس سے بات کرنی ہے اور اس کا ایک میسج آ جائے تو کیسے پاگل ہو جاتے ہیں. کائنات کا رب ہم سے بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کر لینا. جسٹ بیکاز آپ کے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے تو میں یہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، فار ایگزامپل شوخ کلر نہیں پہنتی. کیوں بھائی؟ اللہ نے حرام نہیں کیا نا، ان کو تھوڑا ایڈجسٹ کروائیں. ورنہ سورہ تحریم کیا کہہ رہی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہد کھانا بند کیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنٹرولنگ رویہ نہیں ہوگا، ورنہ امت کو لگے گا یہ ہو سکتا ہے. آپ اتنے بڑے پیڈسٹل پہ ہیں، اتنے بڑے رینک پہ ہیں کہ اب آپ کا ہر عمل فالو ہوگا. آپ نے شہد کھانا چھوڑ دیا، کسی کو راضی کر، آپ کو نہیں پسند مت کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی اور کو راضی کرنے کے لیے آپ کنٹرولڈ ہوں گے تو وہ نہیں. وکلو، اور کھاؤ پیو. کس نے منع کیا ہے؟ کس نے دین کا یہ مطلب بتا دیا کہ یو کانٹ انجوائے؟ ایکچولی پیپل اسٹارٹ گوئنگ ٹو ٹرپس. آپ باہر دنیا کی سیر کرنے لگتے ہیں جسٹ بیکاز آپ نے قرآن پڑھ لیا. قرآن کہہ رہا ہے قل سیروا فی الارض. اب آپ پلانس کرتے ہیں ٹرپ، آپ اب ٹرپ پلان کرتے ہیں گھر والوں کے ساتھ. اچھا آپ پہاڑ پہ جانا ہے، اب بیچ پہ جانا ہے، اب فلاں جگہ جانا ہے، دنیا دیکھنی ہے اللہ کی. پہاڑ چڑھ رہے ہو تو یاد آتا ہے یہ واقف ہے میرے ٹیسٹ سے، اس نے تو منع کیا تھا نا. سو ہی دس ماؤنٹین نوز کتنا مشکل ٹیسٹ ہے اور میں کس امتحان میں ہوں اس وقت. کلو، کھاؤ پیو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے رزق تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے. سارے کا سارا تمہارا نہیں ہے، اور جتنا سارا حلال ہے اس میں سے بھی وہ حلالن طیبن، حلال تو ہے، پاکیزہ کھانا ہے، ہیلدی فوڈ. محبت کی علامت ہی ہے جب آپ کو کسی کے کھانے کی فکر ہونے لگ جاتی ہے، اس کے سونے کی، اس کے اوڑھنے پہننے اوڑھنے کی. وہ خوش ہے یا نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے. کائنات کا رب ہے ہمارے پاس. کوئی ہے جو مجھے کہہ رہے کہ کھانا اچھا کھانا؟ حلال تو سبھی ہے، پیزا بھی حلال ہے، برگر بھی حلال ہے، کولڈ ڈرنکس بھی حلال ہے. حلال حلال، لیکن اب ایک اور دوسری کنڈیشن ہے جو اب تک لگائی نہیں ہم نے. طیباً، پاکیزہ کھانا. میں حیران ہوتی ہوں جب دینی محفلوں میں جاتی ہوں، باقی سب جگہ تو چلو ٹھیک ہے، دین کی محفل جب اینڈ ہوتی ہے تو اگر آپ پیزاز اور سینڈوچز اور جامع شیری یا کولڈ ڈرنک دے رہے ہیں یا مٹھائی بھی دے رہے ہیں دیٹ وہ بھی تو نقصان دہ ہے. یا پھر ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا نقصان دہ ہے کیا نہیں ہے، یا پھر ہم نے اس آیا کا ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کنسرن ہو سکتے ہیں میرے کھانا کھانے سے. ہمیں لگا صرف حلال اور حرام کی تمیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، حلال میں سے بھی دیر از اے کیٹیگری جو تم کھا سکتے ہو، پاکیزہ. ایٹ ہیلدی فوڈ. واتقوا اللہ الذی. اب کس بات میں تقوی اختیار کرنا ہے؟ کھانا کھانے میں. چپس کے پیکٹ پہ ہاتھ جا رہا ہے، کولڈ ڈرنک پہ ہاتھ جا رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پیچھے کھینچو. انتم بہ مؤمنون، جس پر ایمان لائے ہو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کی محبت پہ ایمان ہے یا نہیں؟ کہ تمہارا خود کو نقصان پہنچانا اسے دکھی کرتا ہے یا نہیں؟ ڈز ہی گیٹ امپیکٹڈ؟ جب آپ پریشان ہو تو وہاں پریشانی ہوتی ہے آسمانوں پہ یا نہیں؟ یا وہ آپ کو دنیا میں بنا کے بھول گیا ہے؟ آپ پورا کھانا کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ نے بیمار کر دیا، تو آتے ہوں گے جواب آسمانوں سے کہ بیٹا کھانا کیا کھایا، ٹیک کیئر آف یور سیلف. یہ کہہ رہے ہیں قرآن. اب آ جاتے ہیں قسموں پہ، وعدوں پہ. کبھی کبھی ہم بلا وجہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا لیتے ہیں، کبھی کبھی بلا وجہ مطلب مذاق میں، اور کبھی کبھی بھی مین ہے کہ یہ ہو گیا تو میں یہ نہیں کروں گا، اور یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. تم لوگ جو قسمیں محمل مذاق میں یا یو ڈونٹ مین اٹ کھا لیتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، اس پہ کوئی سزا نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے. مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. کوئی جتنا افورڈ کر سکتا. ہو سکتا ہے ایک گھر میں ایک وقت میں 3 ڈشز بنتی ہیں، جب آپ نے کسی کو کھلانا ہے تو وہ 3 ڈشز اتنا ہی ہونا چاہیے. کسی کو کھلاتے ہیں وہ کم تر نہیں ہوگا کہ جتنا آج ایزیلی اویلیبل ہے، جتنا کوئی عام انسان کھاتا ہوگا جو آپ نہیں کھا رہے، اتنا کھانا جو آپ اپنے گھر پہ کھلاتے ہیں. یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو.
اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، توڑنے کی نوبت ہی نہ آئے. واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام جو وہ کرتے ہیں نا، فال نکالتے ہیں، اس میں بھی شرک انوالو کر دیتے ہیں. رجسم من عمل الشیطان، یہ سب گندے شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، اس سے باز رہو، دور رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو سکو. شراب، جوا، ڈرگز اتنا کامن ہو گیا ہے ہمارے یہاں. صرف بڑی بڑی ایلیٹ سوسائٹیز میں نہیں، ان کی پارٹیز میں نہیں، بالکل سوسائٹی کے سب سے نچلے طبقے میں بھی. انما یرید الشیطان، شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوہ، کہ تمہارے درمیان دشمنی قائم کر دے، والبغضاء اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، اس شراب اور اس جوئے کے ذریعے، اور تمہیں ویصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دور بھیج دے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے. فہل انتم منتہون، پھر کیا تم باز آؤ گے؟ کیا اب بھی تم باز نہیں آتے؟ ویصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں یہ چیز ہٹا رہی ہے. اور اللہ کا ذکر مطلب وعن الصلاۃ، نماز سے. نماز ہے اللہ کا ذکر، نماز میں یاد آتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ. ہمیں پتہ ہے ایک اور حکم شرع کے بارے میں یہی تھا کہ جب ہم پڑھ چکے ہیں آئی تھنک آلریڈی، نماز کے قریب مت جانا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس رب کے سامنے کھڑے ہو، اسے کنیکٹ ہی نہیں کر پائے، اس کو یاد ہی نہیں کر پائے، تو کیا فائدہ. خمر کیسے کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو سر پہ سوار ہو جاتی ہے. ہمارے آج کل کے ڈرامہ موویز بھی شاید اسی میں شمار ہوتے ہیں. حد سے زیادہ، ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ، یہی ہے نا جملہ. یا ایھا الذین آمنوا، کیسے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز، ایک ایک زندگی کا ایک ایک پہلو کھول کھول کے بیان کر رہے. ہو سکتا ہے میرے اور آپ کی زندگی میں یہ ریلیٹیبل نہیں ہے کہ ہم تو نہیں پیتے شراب، ہم تو نہیں کھیلتے جوا. ہم نے آج کی آیا میں پڑھ لیا کانوا لا ینہون عن منکر فعلوہ، کسی اور کو برا کرتے دیکھتے ہیں تو جا کے روکتے نہیں. اگر میں اور آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم اس تھرڈ کیٹیگری میں سے ہیں جو جا کے دنیا میں روکے گی کہ شراب اتنی عام ہے ہی کیوں، مل کیوں رہی ہے بچوں کو، ڈرگز اتنے عام اویلیبل کیوں ہیں، گٹکے کو اتنا فیشن میں ڈال کے کیوں پریزنٹ کیا جا رہا ہے ٹی وی پہ. یا یہ والا مسئلہ ہمیں مسئلہ ہی نہیں لگ رہا، یا یہ آیا پڑھ کے ہمیں یہی لگتا ہے کہ میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی، اوکے موو آن، مجھے تو شراب اور جوا دور نہیں کر رہا اللہ سے. اگر ہم نے لوگوں کو جا کے نہ بچایا تو وہ والا ایکٹ ہمیں دور کر دے گا اللہ سے. آج ہی کے لیسن میں پڑھا ہے ہم نے کانوا لا ینہون عن منکر فعلوہ، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو روکنا بند، سوسائٹی میں ہونے والی بیماری کو ہاتھ سے روکنا بند کر دیا. ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ شرابی جو ہیں یہ تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، یہ ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں، ان کے انٹرویوز دیکھیں، بیگ کر رہے ہیں کہ کوئی کسی طرح ہمیں چھڑا دے، کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے جائے. ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہے کہ وہ انسان کہاں سے پوری کرے گا، 40,000 40 دن کا. کسی دن کسی کے پاس بیٹھ کے بات تو کریں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا میم میں گیا ایک انکل کے پاس اور وہ بڑے پریشان بیٹھے تھے. میں ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا. نہیں سر کہ میرا کچرا کوئی چرا کے لے گیا، سارا دن انہوں نے کچرا جمع کیا تھا. تو بالکل نڈھال لیٹے تھے. میں نے ان کو پانی لا کے دیا کہ آپ کو مدد چاہیے، پیسے چاہیے. اور وہ پریشان سے اس بات پہ تھا کہ میم انہوں نے میری مدد نہیں لی، پیسے نہیں لیے، لیکن وہ اتنی دعائیں دے رہے تھے. میں نے کہا بیٹا مدد ہو گئی ہے، جب آپ بیٹھ کے کسی سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ آئی اوکے، آپ ٹھیک ہیں، وہ ان کا آدھا دن کا غم کم ہو گیا. اچھا کچرا تو کوئی لے گیا، یہاں کوئی اور انسان ہو سکتا ہے انسانیت پہ ان کا یقین ابھی پوری طرح نہ ٹوٹا ہو کیونکہ آپ نے ان سے بات کر لی، ورنہ وہ ہر انسان کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ جائے. ہمیں بھی یاد ہے جب ہمارا ایمان انسانیت سے ٹوٹ رہا تھا تو کوئی ایک انسان تھا جس کی ایک بات نے ہمارا یقین سلامت کر دیا تھا، ہمیں واپس بحال کر دیا تھا کہ نہیں ابھی سارے لوگ برے نہیں ہوتے. واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ اور رسول کی بات مانو، واحذروا، اور باز آ جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. ہم تک بھی یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہی پہنچا ہے. ان کے جو رولز ہیں نا سوسائٹی میں، ایز اے چیریٹیبل پرسن، چیریٹی کتنی کیا کرتے تھے، سوسائٹی کے جو ریفارمز تھے، کون کون سے ادارے قائم کیے تھے،
وہ سب دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم بھی آرگنائزڈ وے میں کام کر سکیں انشاءاللہ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا کہ کچھ بھی خراب چیز نہیں کھانی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے پہلے کچھ کھا چکے ہو تو کوئی بات نہیں، بشرطے وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں۔ وی ہیو ٹو آسک آور سیلفز کہ کیا ہم ریڈی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اس کا تقوی اختیار کرو، اگلی بار کسی گندی چیز پر، کسی انہیلدی چیز پہ ہاتھ جائے تو روک لینا، بشرطے وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں۔ اچھے کام مطلب سوسائٹی کو سدھارتے رہیں، اپنے اندر اصلاح کرتے رہیں، اپنی کریکشن کرتے رہیں، اور سوسائٹی کے جو غلط کام نظر آ رہے ہیں وہاں پہ کچھ کام کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے درمیان ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقررہ کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ there are certain scenarios جیسے احرام کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے شکار، اور احرام کی حالت میں ہی آپ کو مل رہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اتنا اپروچیبل کہ اس سے زیادہ اپروچیبل کبھی تھا ہی نہیں، اتنا آسان شکار کبھی پہلے تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آزمائش ہے، آزمائش کو کچھ اور مت سمجھ لینا۔ اب دیکھا جائے گا کہ غیب میں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ سے یا نہیں، یا خدا نہ خواستہ اس پہ سوال اٹھا دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے منع ہی کیوں کیا، اس سے ہو کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آج ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا، قرآن یہی کر رہے ہیں، ہمیں ایک جگہ پکڑ کے نہیں رکھتا۔ اینڈ ہوپ فلی ون ٹیک اوے دیٹ وی ہیو فرام دس از کہ وہ ان لوگوں کا سب سے بڑا جرم یہ تھا بنی اسرائیل کا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو منع کرنا بند کر دیا تھا۔ یا ہمیں یہ یاد رہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے کھانے تک سے کنسرن ہے، جو کہہ رہے ہیں حلالاً طیباً، حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے۔ یا وہ جو آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ اے ایمان والو خود پہ وہ چیزیں حرام نہ کر لینا جو اللہ نے حلال کی ہیں، تو اپنے لیے مشکل مت بڑھا لینا اور تمہارے ارد گرد لوگوں کے لیے، تاکہ اس کی وجہ سے مشکل نہ ہو جائے۔ دین آسانی کا دین ہے، رب محبتوں والا رب ہے۔ اللہ کرے ہم اس کی محبتوں پہ یقین کر لیں اور خود سے اور دوسرے انسانوں سے محبت کرنے لگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔